اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ الذین وہ لوگ ینقضون عہد اللہ جو اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر چکنے کے بعد، یقطعون کاٹتے ہیں ان چیزوں کو، ما امر اللہ بہ ان یوصل جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑ کے رکھا جائے، ویفسدون فی الارض اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا تم بے جان تھے، مردہ تھے، احیاکم اللہ پاک نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا وہ، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیع سب، ثم استوى الی السماء پھر وہ مستوی ہوا، قصد کیا اس نے الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن ان کو برابر کر دیا، سبع سماوات سات آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فرمایا ہدایت یافتہ لوگ جانتے ہیں، ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، اور انکار کرنے والے وہ اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اللہ پاک نے کیا مثالیں بیان کی ہیں اور کیا مقصد ہے۔ وہاں آخر میں یہ فرمایا تھا اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسقین کون ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین اللہ پاک اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، گمراہ نہیں کرتا مگر کس کو؟ فاسقوں کو۔ فاسق کا لفظی معنی نافرمان، لیکن یہ اللہ رب العزت اس کی دو بڑی علامتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ اس پر مفسرین دو تین باتیں فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ میثاق الست، اللہ رب العزت نے اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ساری ارواح کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو فرمایا میرا تمہارا معاہدہ ہے کہ تم نے مجھے رب مان کے ہی چلنا ہے۔ یہ میثاق الست کہلاتے، الست بربکم قالوا بلی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان کا کیوں نہیں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کو میثاق الست میثاق کہا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کر وہ اس میثاق کو بھول جائے، ایک میثاق سے مراد ہے۔ ایک میثاق یہ ہے کہ عقلی طور پر طبعی طور پر انسان جب سوچے تو وہ اس ماننے پر مجبور ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میرے پیچھے کوئی ہے، کوئی چیز بھی خود بخود نہیں ہوتی، تو پیدا کرنے والا جو ہے اس کا مجھ پر حق ہے۔ یہ میثاق ہے۔ انسان اگر عقلی طور پر بھی سوچے کہ مجھے وجود دلانے والا کون ہے اور جس نے مجھے وجود میں
لایا ہے جو، اور مجھے زندگی دی ہے اور مجھ پہ انعامات کیے ہیں، اس کا مجھ پر حق ہے۔ یہ فطری میثاق ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں میثاق سے مراد ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوا ہے تو کلمہ پڑھنا میثاق ہے، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کو رب ماننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، ایک میثاق یہ ہے جو ایک کلمہ پڑھ کر آدمی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے۔ اور میں پختہ کر چکنے کے بعد، اقرار کر چکنے کے بعد، اس کی شہادت دے چکنے کے بعد، تو پہلی بات یہ کی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کا اقرار کیا تھا، شہادت دی تھی، اعتراف کیا تھا، پھر توڑ دیا، یہ فاسقین کی پہلی بات۔ دوسری بات، یقطعون ما امر اللہ بان یوصل، ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو جوڑا جائے، جوڑ کے رکھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اس کی وضاحت ہے، هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ اللہ پاک نے انسان کو بدنی و طبع پیدا کیا ہے، انسان کے اندر اجتماعیت ہے، مل جل کے رہنا، رشتوں کا لحاظ کرنا، رشتوں کی پاسداری کرنا۔ انسان کی بنیاد تمدن پر ہے، تمدن، مدنیت۔ انسان جانوروں کی طرح اکیلے نہیں رہتے کہ اکیلے رہیں اور ایک دوسرے سے کوئی جوڑ نہ ہو، ایک سسٹم کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت، ایک نظام کے تحت اکٹھے رہنا۔ قرآن پاک نے اس کو تعبیر کیا صلہ رحمی سے اور قطع رحمی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں ان میں صلہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ہرقل کے دربار میں جب ہرقل نے پوچھا بادشاہ روم نے ماذا یامرکم، وہ کیا پیغمبر جو کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں کیا حکم دیتے ہیں آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں توحید کا حکم دیتے ہیں، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، نماز، اللہ کی عبادت اور سچائی اور صلہ رحمی، یعنی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا اور پاک دامن رہنا۔ یہ بنیادی تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ان چار باتوں میں ہے۔ ان میں صلہ جوڑ کر رکھنا، رشتوں کو جوڑ کر رکھنا۔ جتنا انسانیت میں جوڑ زیادہ ہوگا، آپس میں تعلق زیادہ ہوگا، آپس میں ملاپ زیادہ ہوگا، ایک دوسرے کا لحاظ زیادہ ہوگا، اتنا سوسائٹی جڑ کے رہے گی۔ اور جتنے ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے وہ قطع رحمی ہوگا، تعلقات کو توڑنا، رشتوں کو توڑنا، آپس کے معاملات کو توڑنا۔ اس کو قرآن پاک نے یہاں بھی فساد سے تعبیر کیا ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی پڑھی ہے، هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کیا یہ قریب نہیں ہے کہ جب تم زمین پہ تولیتم، زمین پہ کنٹرول حاصل کرو تو فساد پھیلاؤ گے، کیسے؟ قطع رحمی کر کے، تمہارے خاندان بکھر جائیں گے، رشتے پامال ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کا بنیادی مزاج ہے، صلہ رحمی، اجتماعیت، جوڑ، جس کو جوائنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ آج تقریباً وہی کیفیت نظر آ رہی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، مغرب میں تو بکھر چکے، ہمارے یہاں بکھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہماری جدید سوسائٹیوں میں پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں ہے، کسی کو چچا بھتیجے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارا مغرب میں تو ہو چکا، ہمارے بھی آ رہا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے صلہ رحمی، قطع رحمی، اللہ پاک نے حکم دیا جوڑ کے رکھو، اور وہ جس کو جوڑ کر رکھنا اس کو کاٹو نہیں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم جب رشتوں کو کاٹ دو گے، رشتوں کو نظر انداز کر دو گے اور رشتے بکھر جائیں گے تو زمین میں فساد پیدا کر۔ تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ فرمایا فاسقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وہ عہد اقراری ہو یا عہد فطری ہو، توڑ دیتے ہیں۔
یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن چیزوں کے، جن رشتوں کے، جن تعلقات کے جوڑے جانے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کاٹ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ گویا قطع رحمی، رشتوں کا منقطع ہونا، آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونا، یہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ ہے۔ فرمایا یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، بہت ترقی کا نہیں، الٹیمیٹ نتیجہ خسارہ ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورے نہیں کرتے اور اپنے تعلقات اور رشتوں کو جوڑ کر نہیں رکھتے، بالآخر یہ ناکام ہوں گے۔ اولئک هم الخاسرون۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھو بھائی، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو اپنے وجود کو دیکھو، کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ خود بخود تو نہیں آ گئے، اس کے پیچھے کوئی سسٹم ہے، سسٹم کے پیچھے کوئی سسٹم کا کنٹرول کرنے والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا تم انکار کیسے کر، یعنی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس اللہ کے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیوں؟ کنتم امواتا، تم بے جان چیزیں تھے، مردہ تھے، یعنی جن چیزوں سے مرکب ہو کر تم سب مٹی بھی بے جان تھی، پانی بھی بے جان تھا، جب جتنی چیز سے انسان مرکب ہو کر آیا سب بے جان چیزیں تھیں۔ اللہ پاک نے بے جان چیزوں کو جوڑ کر تمہارا وجود بنایا، تم متحرک ہو گئے، کنتم امواتا۔ یہ سارے سسٹم کو دیکھ کر تمہارا انکار بنتا نہیں ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم بے جان تھے، بکھرے ہوئے تھے، احیاکم، اللہ پاک نے زندہ کیا، زندگی دی۔ اللہ پاک نے تمہیں زندگی بخشی، اور زندگی بخشی پھر ایک مرحلہ آگے آئے گا، یہ تو تم بھگت چکے ہو، آگے موت بھی دے گا، پھر زندہ بھی کرے گا۔ پچھلا مرحلہ یہ ہے کنتم امواتا احیاکم، لیکن آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت ایک جہان سے دوسرے جہان منتقلی کا نام ہے۔ دنیا کو یہی مغالطہ ہے کہ موت جو ہے یہ فنا کا نام ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، فرمایا نہیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ میں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت منتقل ہونے کا نام ہے۔ ہماری تو عمومی اصطلاح بھی یہی ہے، فلاں صاحب انتقال فرما گئے۔ انتقال فرما گئے کا معنی ختم ہو گئے، بارڈر کراس کیا بھائی، مائیگریٹ ہو گئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے ہیں۔ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر کھلا نہیں چھوڑ دے گا، تم ایک سسٹم ہے اس کا، وہ یہ ترجعون، اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ حشر کا میدان ہوگا، پھر جنت ہوگی، پھر دوزخ ہوگی، یہ سارے سسٹم کو دیکھ کر اور اس میں سے گزر کر، ایک ہے دیکھنا، ایک ہے سسٹم میں سے گزرنا، اس سسٹم کو دیکھ کر، اس سسٹم سے گزر کر تم انکار کیسے کرتے ہو؟ کیسے انکار سکتے ہو؟ ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے تم انکار کر سکو اس سارے سسٹم کے ہوتے ہوئے اور اس میں سے گزرتے ہوئے۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی سب نے حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، پھر اگلے مراحل کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سے گزرتے ہوئے اللہ کا انکار بنتا نہیں ہے، کیسے کر سکتے ہو؟ پھر کنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے، تمہیں زندہ کیا، اور تمہیں زندہ کیا اور تمہارے لیے زندگی کے اسباب بنائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے فائدے کی ہیں۔ ایک بار انسان غور کرے ذرا کہ زمین کی کون کون سی چیز سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک مٹی کی کون سی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، پانی کی کون سی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سبزے کی کون سی،
پوری روئے زمین کا سارا نظام محنت میں مصروف ہے، کام میں مصروف ہے، خدمت میں مصروف ہے، اور سب چیزوں کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ انسان، جانور کو بھی پہنچتا ہے لیکن انسان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس پہلو سے غور کر لیں۔ زمین کے سسٹم سے، زمین کے ذرائع سے، زمین کے اسباب سے سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جاندار تو ہزاروں قسم کے ہیں یہاں، لیکن زمین کے اسباب، زمین کے ذرائع، زمین کے جتنے ذخائر ہیں، ان سے سب سے زیادہ کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ انسان۔ پہاڑوں سے بھی، پانی سے بھی، زمین سے بھی، زمین کی تہ سے بھی، فضا سے بھی۔ خلق لکم ما فی الارض، زمین کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ کوئی براہ راست فائدہ دیتی ہے تمہیں، کوئی بالواسطہ دیتی ہے۔ زمین کی ہر چیز، روشنی، سورج، چاند، اندھیرا، رات، دن، یہ سبزہ، اناج، کوئی بھی چیز ایک دیکھ لیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹ ضرور ہے۔ اللہ پاک نے قاعدہ کلیہ بیان کیا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہیں پیدا کیا، زمین پیدا کی، زمین میں تمہارے لیے اسباب پیدا کیے، اور پھر اللہ پاک آسمانوں کی طرف متوجہ، 7 آسمان بنائے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے۔ ومن الارض مثلہن، ایک اور مقام پر ہے اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے۔ ومن الارض مثلہن، زمینیں بھی اتنی ہی، اسی کے مثل۔ کیا مطلب؟ زمینیں 7، کیا مراد ہے اس سے؟ مفسرین اپنے اپنے ذوق کے مطابق 7 بر اعظم ہیں یا 7 طبقات ہیں، یہی جیسی 6 زمینیں اور بھی ہیں، کوئی بعید بات نہیں۔ جو ایک زمین پیدا کر سکتا ہے 6 اور بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مختلف تعبیرات ہیں، لیکن یہ ذلیل ہے۔ 7 آسمان بنائے۔ آسمان کیا ہیں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب آسمان کی نظر تو نہیں آئے۔ میں نے کہا کہیں پہنچو تو صحیح، تم 7واں آسمان، پہلے آسمان سے پہلے تلاش کر رہے ہو؟ کائنات تو بڑی وسیع ہے، کہاں تک پہنچے ہو؟ خود سائنسدان یہ کہتے ہیں ہم کائنات، اس وسیع کائنات کے ایک کونے میں پھر رہے ہیں۔ یہ آسمان تک پہنچو تو صحیح، پھر اس کے بعد کیا نظر نہیں آیا؟ اور آسمانوں کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایسے رکاوٹیں بنائی ہیں کہ آدمی اس سے آگے نہیں جا سکتا، ان کا حصی ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں تعبیر کے 7 چیک پوسٹیں ہیں، اس پہ ڈیوٹی ہے، آپ اسے اوزون کہہ لیں، کیا کہہ لیں، لیکن یہ 7 مدارج ہیں، 7 آسمان ٹھوس بھی ہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ انکار تب ہو جب ہم کسی آسمان تک پہنچیں اور پھر ہمیں نظر نہ آئے۔ سائنس تو ایک کونے میں پھر رہی ہے کائنات کو، خود سائنس کہتی ہے کہ ہم وسیع و عریض کائنات کے کونے میں پھر رہے ہیں، ہماری ابھی تک رسائی ایک کونے سے آگے زیادہ نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پیدا کی، تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین میں وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، زمین پہ پہاڑ گاڑے اور اس میں تمہاری خوراکیں مقدر کر دی۔ اللہ پاک نے تمہارے سارے اسباب زمین میں رکھ دیے اور پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سواہن 7 سماوات، 7 آسمان بنا دیے، اور ساتھ فرمایا وہو بکل شیء علیم، وہ قادر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ صرف قدرت، دیکھیں کسی چیز کو کام کرنے کے لیے کسی چیز کو بنانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہے، ایک اس کا علم، ایک اس کی قدرت، اور تیسرا اس کے اسباب۔ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے بنانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، بنانے کے اسباب ہونے چاہیے، اور اس کی قدرت ہونی چاہیے۔ اللہ کا ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر بھی ہے، ہر چیز کا علیم بھی ہے، ہر چیز سے خبردار بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ ارشاد فرمایا، پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الذین، فاسق لوگ کون ہیں؟
جو گمراہ ہوتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کر چکنے کے بعد، اور ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں کو یا ان معاملات کو جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑ کے رکھا جائے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، بالآخر یہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے تم بے جان تھے، مردہ تھے، تمہیں پیدا کیے، تم بھگت چکے ہو، آگے پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کے پاس اس سارے سسٹم کے دیکھتے ہوئے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اب پھر فرمایا تمہیں بھی پیدا کیا، زمین پیدا کی، زمین میں تمہارے اسباب پیدا کیے، اور خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، اور یہ مشکل کوئی نہیں ہے اس کے لیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، اور اسباب تو وہ خود پیدا کرتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب تو وہ خود پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان باتوں کی وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہم صلی علی وسلم۔